ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ نے ہمیں اسلام کی بنیاد پہ ایک بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما رہے ہیں نا سورہ انفال میں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ سب کو ماشاءاللہ سارے مجاہدوں کو آتی ہیں کہ جتنی قوت ہے، جتنی استطاعت ہے، قوت حاصل کرو، تیار گھوڑے باندھ کے رکھو، تمہارے دشمنوں پہ دہشت پڑ جائے گی، روب پڑ جائے گا، جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، وہ ڈر جائیں گے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا دے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ آیتیں پڑھتے جائیں نا۔ آگے ایک جگہ آتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ۔ اگر جو کچھ زمین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں کے درمیان محبت کس نے ڈالی؟ بات جہاد کی ہو رہی ہے، بات جہاد کی تیاری کی ہو رہی ہے، بات صلح کی ہو رہی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ تم سے صلح کی بات کرے تم بھی کر لو اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ اگر وہ تم سے دھوکہ کریں گے اللہ کافی ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اپنی مدد کے باتیں کر کر کے اللہ تعالیٰ آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے درمیان محبت کس نے ڈال دی؟ اللہ نے۔ کا زمین آسمان میں جو کچھ ہے سارا کچھ خرچ کر دیتے، تم یہ محبت نہیں لا سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ ہے جس نے محبت ڈالی۔ تو اگر تو اللہ واسطے کی محبت ہے، بات جہاد کی ہو رہی ہے، بات جہاد کی تیاری کی ہو رہی ہے، بات دشمنوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے وہ ہو رہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ محبت میں نے دی ہے۔ ساری دنیا جو کچھ ہے یہ خرچ ہو جاتی ہے، محبت نہیں لا سکتے تھے کہ مہاجر اور انصار ایک ہو جائیں۔ حبشے کا رہنے والا اور مکہ کا رہنے والا اور مدینے کے رہنے والا قبیلے ایک ہوں، الگ ہوں اور عقیدہ ایک ہو تو قبیلے پیچھے ہو جائیں گے اور عقیدہ آگے ہو جائے گا۔ لوگ تو یہاں برادریوں کی بات کرتے ہیں نا، یہ تیری برادری، یہ میری برادری، یہ تیری قوم، یہ میری قوم، یہ صرف شناخت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا، یہ وقت انشاءاللہ پاکستان میں کب آنے والا ہے کہ مولوی آیت پڑھے گا اور ترجمہ عوام کو آتا ہوگا؟ کوئی ہے اس کے اوپر بھی فکر؟ انگریزی کی فلم چلتی ہوتی تو سب کو ترجمہ آ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انگریزی اتنی سیکھی ہے کہ انگریزوں کے استاد بن گئے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر کون پروفیسر ہیں؟ پاکستانی۔ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی میں غلط نہیں انہوں نے کیا۔ انگریزی اتنی سیکھی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا بھی نہیں پڑھا کہ خود پڑھ سکیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انگریزی کے اتنے ماہر ہیں، ڈاکٹری کے اتنے ماہر ہیں کہ باہر جا کے پڑھا رہے ہیں، انجینئرنگ کے اتنے ماہر ہیں کہ باہر جا کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور قرآن اتنا بھی نہیں آتا کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو آج ایک ہدف طے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اتنا قرآن ضرور پڑھ لیں گے کہ جب کوئی پڑھے گا تو مجھے کوئی سوجھ بوجھ آ جائے گی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ کہ ساری زندگی مولویوں نے ترجمے کرنے، یہ آج یہ طے یہ کریں پہلے۔ ہم میتھمیٹکس بچوں کو پڑھاتے ہیں صاحب،
تو ہر دوسری بات میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سمجھ آیا؟ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو حل نہیں کر سکو گے. اس کو سمجھو، یاد نہ کرو، اس کو سمجھو. میتھمیٹکس کون کر سکتا ہے؟ جس کو سمجھ آ جائے فارمولے کی، یا جو رٹا لگائے؟ جس کو فارمولے کی سمجھ آ گئی، جس کو طریقہ کار سمجھ آ گیا، اس کو زندگی بھر کبھی جمع تفریق کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے. جس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. انگریزی کا اصول کیا ہے؟ اس کی گرامر سیکھنی پڑتی ہے، اس کے اصول سیکھنے پڑتے ہیں، اس کے ٹینسز سیکھنے پڑتے ہیں، یا صرف انگریزی پڑھ لینے سے آ جاتی ہے؟ گرامر سیکھنی پڑتی بابا. جب آپ کو انگریزی کی گرامر کا سمجھ آ جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے سی یو ٹی کیا بنتا ہے؟ کٹ. اور پی یو ٹی پٹ نہیں بنتا، پٹ بنتا ہے. یہ جس کو سمجھ آتی وہ لکھتا ہے پی یو ٹی پٹ، سی یو ٹی کٹ. سپیلنگ ایک ہوتے ہیں، لفظ الگ ہوتے ہیں. KNOW لکھا ہوگا نو، اس کا اور مطلب ہوگا. NOW لکھا ہوگا تو نو نہیں ہوگا، ناؤ ہوگا. جتنا انگریزی میں اتنی سینس رکھتے ہیں، کیا قرآن مجید میں اتنا پتہ ہے؟ سورہ یوسف پڑھی جاتی ہو تو پتہ لگ جائے کہ اب دروازے کی کنڈی لگ گئی ہے، اب کنویں میں ہے، اب کھینچ لیا ہے، اب بکنے کا سلسلہ ہے، اب گھر میں پہنچ گئے ہیں، اب عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی ہیں، اب بھائی آ گئے ہیں، اب غلے آ گئے ہیں، اب جیل سے آ گئے ہیں، اب خواب سنائے جا رہے ہیں. یہ آئیڈیا ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں واقعہ سنیں ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات وہاں بھی تھی، یہاں بھی تھی، یہاں بھی. اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ہے، یہ ان کی ہجرت ہے، یہ آگ کا واقعہ آ گیا، یہ بتوں کے توڑنے کا واقعہ آ گیا. اچھا یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آ گیا، یہ حرم بن رہا ہے. ہمیں پتہ ہو کہ کس کس صورت میں کیا کیا بات چل رہی. آپ کو کیسا لگے گا جب یہ ہو؟ بہت مزہ آئے گا پڑھنے اور سننے کا. موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو جائے، آپ کو پتہ لگ جائے اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے. یہ اماں نے اب پانی میں ڈال دیا، بہن پیچھے ہے، اب فرعون کے دربار میں پہنچی ہوئی ہے، اب وہ دودھ پلانے والیوں کا مسئلہ بنا، اب اماں پہنچ گئی ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں، اب دعوت شروع ہو گئی ہے. فرعون کے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں؟ بندہ مر گیا ہے، ہجرت شروع ہو گئی ہے، دریا پار ہو گئے ہیں، منصلبہ شروع ہو گیا، طور پہ پہنچ گئے، کتاب لا رہے ہیں، سامری جادوگر. ایسے آپ کو ایک سے دوسری چیزیں مل رہی ہوں، کوئی مشکل نہ ہو دین سمجھنا. تے جے سارا دن ٹھیکے تے دینا تد بھی ٹھیک ہے. جو ذمہ دار اپنی زمین نہیں کاشت کر سکتے ان کا کیا اصول ہوتا ہے؟ وہ اپنی زمین کا کیا کرتے ہیں؟ اور جو لوگ دین پہ عمل نہیں کر سکتے وہ اپنا دین کس کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں؟ مولویوں. جنادے بھی تاڑے ذمے، جمعے بھی تاڑے ذمے، نکاح بھی تاڑے ذمے، خطبے بھی تاڑے ذمے. او بھائی ساڈا کوئی نہیں، سانو کچھ نہیں جے پتہ تاڑی بھی. ہم اسلام پہ اس وقت معاشرے میں عمل کرنے والے زیادہ ہیں یا اسلام پہ بحث کرنے والے؟ بحث جس سے مرضی کروا لیں. عمل کرنے والے، عمل اس وقت ہمارے معاشرے میں تنقید کا عمل زیادہ ہے یا اصلاح کا؟ تنقید کرا لیں، بکھیے ادھیڑ دیں گے. کوئی مولوی ان سے معاف نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا ان سے معاف نہیں ہے، کوئی محلے کا آدمی ان سے معاف نہیں ہے. جب یہ بات کریں گے، ویسے بات تو میں کچھ اور کر رہا تھا، لو انفقت ما فی الارض کہاں سے کہاں آ گیا. مگر ایک بات پوچھ لوں، میں یوٹیوب پہ گوگل پہ مولوی سننے کا انکاری نہیں ہوں، اچھی بات ہے، مگر اپنے یوتھ سے، نوجوانوں سے، پڑھے لکھوں سے سننا چاہتا ہوں. جو چٹکی کاٹتے ہیں، پھکیاں دیتے ہیں، وہ مولوی آپ کو پسند ہیں یا جو نماز کی بات کریں، حلال کی بات کریں، زندگی گزارنے کی بات کریں، جنت کی، آخرت کی؟ آپ کو کون سے بندے پسند ہیں؟ چٹکی والے، چٹکی والے. صحیح. کس کو سنتے ہیں آپ؟ کس کے فالوورز ہیں؟ جو اختلافی مسائل، امت کو توڑنے والے، توہین کرنے والے اور آپس میں انتشار، خلفشار پیدا کرنے والے، آپ کس کے فالوور ہیں؟ نہیں، سیدھی سیدھی بات، ایسے تکلف نہیں کرنا چاہیے ہم بیٹھ کے. کس کو سنتے ہیں؟ آپ کو جو عمل کی طرف لے کے آئے، آپ کو وہ زیادہ پسند ہے. میں نام لیے دیتا ہوں، یا جاوید غامدی پسند ہے، نہ پردہ کرنا پڑے، نہ داڑھی رکھنی پڑے، سود بھی بندہ کھا سکے، زکوٰۃ بھی چوری کر سکے، کوئی بندے کے اوپر پابندی نہ ہو، جو دنیا میں فحاشی عریانی کرنا چاہے، جو انشورنس کرانا چاہے، جو قسطوں کا کام کرنا چاہے، جو سود کا سلسلہ کرنا چاہیے. سب سے زیادہ سننے والے کون ہوں گے؟
جس نے بینک کا کھاتا کھولنا وہ کس کو سنے گا؟ تانوں کی پتہ غامدی صاحب سنے تسی کدی؟ اے پردہ میں مولویاں نے ساڈے کھاتے پایا ہے، اے داڑھی شاڑی دا کوئی رولا نہیں ہے، مسجد نماز پڑھنے دا کوئی مسئلہ نہیں، پنجے کٹھیاں پڑھ لیا کرو۔ لوگ پیروں میں بہت نیک لوگ ہیں، میں پیروں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں پیروں میں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک کی بات نہیں، مگر اکثر مرید ان کے ہوں گے جو نماز پڑھنے کا کہیں گے کہ جڑے کہیں گے ساریاں بخشیاں نے، تو اتھے چڑھاوا چڑھا۔ یہ میں نا کراچی میں ہوتا تھا، مسول تھا، تو یہ پتہ نہیں وہ مرزئی تھا آدمی یا کون، وہ فوت ہو گیا، بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا، امین اس کا نام تھا، بہت بڑا کاروبار تھا اس کا، تو میں اس سے ملتا، بڑا پریشان، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابا فوت ہو گیا تھا، زندگی میں کچھ گناہ تھے، تو وہ مولویوں نے کہا تھا اس کے مذہب کے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ تم دو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو میں اپنے باپ کی کمٹمنٹ کو کس طرح پورا کروں، اس کے وعدے کو کس طرح پورا کروں کہ یہ پیسے جمع کراؤں میرا پیو بخشا جائے۔ مرزائیوں قادیہ نے، مجھے پتہ نہیں وہ کس مذہب کی بات کر رہا تھا، یہ کوئی خود ساختہ سا مذہب تھا، ہمارے ہاں بھی کیا ہے، زندگی میں خود ایک قرآن نہیں پڑھنا، اور ابا بخشان واسطے کنے پڑھا دینے نے؟ 1000 قرآن بھی پڑھاتے ہیں، بڑے فخر نہ کہتے ہیں آج چال لیا تو کنے قرآن بخشنے دادے نے؟ 1000 قرآن لبے ہیں، وہ جنہ پڑھیا ہوتا وہ بھی جی میں انہوں نے سپارہ بند دین دو جی واپس بند آتا ہے، وہ بھی 3 دفعہ قل اللہ پڑھ دیتے پورا کی کر دیتے ہیں، ایک کہ جننے مرضی 3 قل اللہ 1 قرآن۔ ہم کب تک جائیں گے، ہم کب تک ان چیزوں میں رہیں گے؟ تو میں پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں، میں نے جو بات شروع کی تھی کہ کیا وہ وقت آئے گا، میں نے تو آج کل یہ خالد بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کرنی ہوگی، میں تو اپنے مقصد کی بات آپ سے کیے جاؤں، روز یہی جھگڑا ہے میرا، میں تقریریں بند کر رہا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آدھا جملہ میں بولوں اور آدھا میرے سننے والے بولیں، آدھی آیت میں پڑھوں اور آدھی آیت؟ چلے میں نے بھی دنیا میں بہت کچھ دیکھا کیا، اللہ رحم کرے، جہالت کی زندگی بھی دیکھی، گانے کا پہلا بول بولا جائے تو آخری تک کس کو آ رہا ہوتا ہے؟ فلم کا ایک ڈائلاگ کوئی بولے تو اگلا کس کو آ رہا ہوتا ہے؟ بچوں کو۔ قرآن کے ساتھ کب ہوگا کہ آدھی آیت میں کہوں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرے سننے والے کہیں لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، میں پڑھوں من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم۔ اور ہم نے یہ دیکھا، اپنے نانا کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمیں تو حفظ کا ہمارے خاندانوں میں پتہ بھی نہیں تھا، مگر ہر ایک کو تقریباً آدھا پارہ 30واں یاد تھا، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت۔ کسی بابے کو آج بھی جماعت کے لیے کھڑا کر دیں گے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان، اسے کو بھی تو حافظ نہیں کہتا 55 سے کچھ رکوع یاد کیتے ہیں، اسے کو یہ تبارک الذی بیدہ الملک کہتا کدی رات گئی نہیں جو پڑھی نہ گئے، صبح کو اٹھ کے آپ ہی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا روز ہی پڑھ دیتے لوگ، زبانی لوگوں کو اتنا آتا تھا، اپنے بچوں کو بھی اتنا سکھایا۔ اگر میں کہوں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری اولاد کو نماز پوری آتی ہے۔ آج میں جنازے میں تھا، جنازہ پڑھایا بھی، ایک جنازہ پڑھا بھی، تو میری وہاں بھی ان سے گزارش تھی یار یہ چھوڑ دو مولویوں کے جنازے، کب تک مولوی جنازہ پڑھائے گا؟ ڈاکٹر کے لیے کسی کا آپریشن کرنا، کسی کی چیخ و پکار، کسی کی تکلیف ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے، کسی کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے، کسی کی جان نکل رہی ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کی آپریشن کی چیخیں ہیں، کوئی کینسر سے چلا رہا ہے، ڈاکٹر کو کیا وہ روز دیکھتا ہے؟ مولوی کے لیے جنازہ روٹین ہے، روز پڑھاتا ہے، جب بیٹا ماں کا جنازہ پڑھائے گا اس کے لیے ایک ہی موقع ہے۔ ڈاکٹر کی بھی ماں بیمار ہو نا، کوئی ڈاکٹر اپنی ماں کا آپریشن خود نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں کہ ماں کو چیر دے،
وہ شاید ماں کے آپریشن میں تھیٹر میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے درد خود بندہ سنبھلتا کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو ہم نے کیا ہوا نا. میرے بہت سارے ساتھی ہیں, میں نام لوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا, جن سے میں نے خود پہنچ کے گزارش کی کہ یار آپ جنازہ پڑھا سکتے ہو نا, آپ پڑھائیں. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, شاید مہینہ بھی نہیں ہوا. میاں یوسف صاحب ہمارے کاموں کی کے بڑے پرانے ساتھی, والدہ فوت ہوگی, بھائی بھی عالم. تو میں گیا تو کہتے تسی آپ سب جنازہ پڑھاؤ. میں کہ نہیں, جس گھر میں عالم یا حافظ ہو میں نے کبھی ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. میں کہتا ہوں پتر پڑھائیں. میں جاتا ضرور ہوں مگر کہتا ہوں پتر پڑھائیں. اور جتنے جنازے میں نے بیٹوں کے پیچھے پڑھے کہ آگے والد والدہ تھی اور پیچھے بیٹا, زندگی میں ویسا جنازہ میں نے نہیں پڑھا. جو تڑپ, جو دعا, جو لگن. پنجابی چ کما ترلا, پنجابی چارہ کما کی ترلا کما کی کما, جیڑا کو چارہ کردہ بندہ جیڑا کو ترلا ماردہ جی میرے تو نہیں بچ سکتا. اسے پتا بھائی اس کے بعد موقع نہیں ہے. تو کیا ہماری اولادوں میں ماشاءاللہ سب کی ایک ایک بچہ تو ضرور ہوگا جو جنازہ پڑھا لے گا. سارے نہ کئی جو جدہ کوئی نصر پائی کہتے ہیں جدہ کوئی ارادہ ہو کہ وہ سارے کیوں کہی جاندے جی کہ مولوی چاہیے تھا اس دن بھی. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہی چلتا رہے گا کہ ہمارا اسلام سارا کچھ کریں گے؟ دنیا کے ماہر, یہ قیامت کی علامتوں میں ہے کہ دنیا کے کاموں کے ماہر ہوں گے اور دین کے کورے, دین سے فارغ دنیا کے ماہر. یہ علامات قیامت ہیں. نماز کس طرح کوئی پتہ نہیں, جنازہ کس طرح کچھ پتہ نہیں. مت اس طرح کریں. بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ. تو اللہ کے واسطے اپنے دین کو سیکھیں. قرآن پہ آ جائیں. یہ بھی مجھے بھائی چارے کا موضوع دے دیا. موضوع دینے والوں کی بھی تو اپنی شان ہے. ڈاکٹر صاحب کو غزہ کا دے دیا, مجھے بھائی چارے کا دے دیا. تو میں دونوں ہی کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, میرے بھائی ہیں, یہ میرے اپنا مرکز ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی مشکل نہیں ہے, کر لیں گے. تو یہ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے. مگر تکلیف یہ ہے دنیا نے یہ سازش کی. یورپ کے ملک ایک ہیں, جدا جدا ہیں. یورپ بیلجیم ہے, لندن ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ فن لینڈ ہے. یہ ایک مجموعہ ہے یورپین یونین. اپنے مذہب پہ انہوں نے 7 ملک اکٹھے کر دیے. امریکہ کا ایک پاسپورٹ بندے کے پاس ہو تو وہ دنیا کے 200 ملکوں میں بغیر ویزے کے ٹریول کر سکتا. انہوں نے اپنی اتھارٹی بنوا لی. دنیا میں کتنے ملک ہیں کہ جن کو ویزا آن ارائیول ملتا ہے یا وداؤٹ ویزا ان کی انٹری ہوتی, ان کا پاسپورٹ ان کا ویزا ہے. اور ہم مسلمان ہیں 58 ملکوں والے. ہم ایک ہیں, جدا ہیں. سعودی عرب ہمارا مرکز ہے. جانا ہوگا تو ویزے پاسپورٹ سے جائیں گے یا ہر ایک کو اختیار ہے کہ نہیں یار ہمارا مرکز ہے, جو مرضی جا سکتا ہے, ٹکٹ کے پیسے ہونے چاہیے, جس کا دل چاہے وہ حرم میں پہنچ جائے. آپ کو تقسیم کر دیا. گائے کا پجاری بچھڑے کا پجاری ایک ہے, اور یہ ایک بھی مفادات پہ اوپر ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بانہم قوم لا یعقلون. یہ کبھی تم سے اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے. یہ جتنے مردی اکٹھے ہو, اللہ کہتا ہے یہ کبھی اکٹھے ہو نہیں سکتے. الا فی قری محصنۃ, یہ لڑیں گے بستیوں میں بند ہو کے, قلعوں میں بند ہو کے, او من وراء جدر, یا دیواروں کے پیچھے سے. تحسبهم جمیعا, تم سمجھتے ہو یہ ایک ہے, وقلوبهم شتیٰ, اللہ نے ان کے دل پھاڑ دیے ہیں. یہ وہ قوم ہے جس کو عقل ہی نہیں. ہم ساری عقل کس کو دیے ہوئے ہیں؟ امریکہ بڑا عقل والا ہے یار. جنی گورے نو عقل ہے نا کتے سانو آ جائے نا, جنی کو یورپ والے نو گوریاں نو عقل ہے نا, وہ اسی تو فارغ ہاں. ایمان والا کہتا ہے میں فارغ ہوں, اور عقل والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون. قرآن پڑھتے تو سوچنے کے انداز, او بھائی انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساڈے کول ہے کی ہے بھائی, مسلمان انہاں دا کوئی کھاتا نہیں ہے, سارے کھاتے انہاں دے نے.
اللہ تعالیٰ ان کی ساری ٹیکنالوجی کو، ان کی ساری ترقی کو مکڑی کا جالا بیان کرتا ہے، ترقی بیان کرتا ہے؟ مکڑی کا جال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے کمزور گھر دنیا میں مکڑی کا جال ہے. ان سب کی تدبیریں، ان سب کی ترکیبیں، ان سب کے کام، یہ تو مکڑی کے جالے ہیں. سورت کا نام بھی عنکبوت رکھا ہے. یہ ان کو سپر پاور کہتے ہیں. قسم اللہ کی، مسلمان اللہ اکبر کہنے کے بعد جب کسی کو سپر پاور کہتا ہے وہ اللہ کی توحید کو رد کر دیتا ہے. جب وہ کسی کو سپر پاور کہتا ہے نا، امریکہ سب تو بڑا ہے. اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر، نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر، سلام پھیر کے کہتا ہے اللہ اکبر، جانور ذبح کرتا ہے اللہ اکبر، سواری پہ چڑھتا ہے اللہ اکبر، اور تھڑے پہ بیٹھ کے بیٹھک میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ سب تو بڑا کون ہے؟ امریکہ اکبر. او بھائی امریکہ دا کوئی توڑ نہیں. ہم واقعی توڑ نہیں، ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. توڑ نہیں ہے، لوگوں نے توڑ کے دکھایا الحمدللہ، مروڑ کے بھی دکھایا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہے. یہ اللہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی بلڈنگیں، ان کی روشنیاں، ان کی چکا چوند تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑا کچھ ہونا بڑا، اللہ کہتا بڑا کچھ ہے کہ متاع قلیل. اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قلیل کیا ہوتا ہے؟ متاع کیا ہوتا ہے؟ سامان. یغرنک، تجھے دھوکہ نہ آ جائے. کفروا فی البلاد، اس بلاد کسے کہتے ہیں؟ بلد، شہر. یہ ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کے شہر بسانے تجھے دھوکے میں نہ ڈالنے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وبئس المہاد. کوئی چنگی تھا نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مسلمان کو اتنی تسلی، اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ بندے تو نہیں آگے آنا ہے. مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ آج اپنے مفادات پہ UN بنا گئے. آج یونائٹڈ مسلم نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن ہے. حق کیا تھا؟ آج ڈالر دنیا کی کرنسی ہے، آج یورو دنیا کی کرنسی ہے. مسلمانوں کی ایک باہمی کرنسی ہو تو دنیا کے حالات کیسے ہوں؟ مسلمانوں کا ایک پاسپورٹ ہو تو دنیا کے حالات کیسا ہوں؟ مسلمانوں کا بلاک ہو. ہمارے تو مسلمان بھی بیچارے ایسے ہی رہے، ایک دایاں دھڑا، ایک بایاں دھڑا، ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک، ایک لیفٹ کے لوگ اور ایک رائٹ کے لوگ. مسلمان بھی ہمیشہ کسی نہ کسی دھڑے میں رہے، خود کہیں نہ کھڑے ہوئے. مگر میرے رب کی شان ہے، ہم مسلمان ہیں. ہم کبھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی اس کو کافر کے سپرد، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے ظالم ہو، مظلوم ہو. صحابہ نے کہا ہم مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی کس طرح کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روک. کبھی اپنے بھائی کو کافر کے سپرد نہیں کرے گا، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آج ہم بھائی چارے کی بنیاد پہ امت میں کھڑے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، یا ملکوں کی بنیاد پہ؟ ابھی جو میں مسئلہ ڈاکٹر صاحب بیان کر کے گئے، میں بھی اس کو لے کے چل رہا ہوں. وہ مسئلہ امت ہے یا مسئلہ فلسطین ہے؟ میں نے کہہ دیا تو آپ نے بھی کہہ دیا. اگر میں نہ کہتا تو وہ مسئلہ کیا تھا؟ مجھ سے متاثر ہو گئے نا، سارے کہنے لگ گئے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ غزہ کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، برما کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے. یہ مسئلے علاقوں کے ہیں، قوموں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. اگر میں نہ کہتا تو آپ کے نزدیک کیا تھے؟ یار کشمیر والے بھگتن دیو، ساڈا کدا مسئلہ ہے؟ ساڈا فلسطین دا کی لینا دینا؟ اسی اتنے بیٹھے اوتھے بیٹھے، ساڈا انہاں دا کی لینا دینا؟ کیا یہ باتیں نہیں ہوتی؟ اور یار ساڈے اپنے نہیں مسئلے مکدے، تانوں فلسطین دی پئی ہے، وہ پہلے پاکستان تے آزاد کرا لو. کیا آپ کو روز لوگ یہ کہتے نہیں؟ میں تو اس تکلیف میں ہوں. کل تھا 16 دسمبر، سکوت ڈھاکہ.
اس قدر ہم گر گئے، اس قدر ہماری سوچ بکھر گئی کہ کل خوشی منا رہے تھے، ٹھیک ہی بیٹا کب؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ نئے بچے ہیں، موبائل والی جنریشن ہے، یوٹیوب والی جنریشن، ان کو کیا معلوم؟ یہ 14 اگست کو منہ پہ پینٹ بھی کر لیتے ہیں اور موٹر سائیکل کی بفر نکال کے ویلنگ بھی کر لیتے ہیں، یا پاں بھی بجا لیتے ہیں، یا جھنڈیاں بھی لگا لیتے ہیں۔ 50 سال پہلے 14 اگست کو صرف لوگ گھروں میں روتے تھے، 14 اگست کی یادیں ایسی تھی، شہادتیں اتنی تھی، خون اتنا تھا، رشتے اتنے بکھرے تھے کہ 14 اگست کو کسی کا روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس دن میں ملک تو بنا تھا، گیا کچھ کیا کچھ تھا؟ یہ آج ہے کہ 16 دسمبر کسی کو نہیں پتا۔ آج سے 25 سال پہلے سقوط ڈھاکہ کا وقت دن آتا تھا، لوگوں کے دل پھٹ جاتے تھے، ہمارا بازو ٹوٹ گیا، ہم جدا ہو گئے۔ جب لا الہ الا اللہ تھا تو پاکستان میں ایک تھے، اور جب بنگالی، پنجابی، سندھی، بروہی، پٹھان، بلوچی ہوئے تو ہم 2 ہو گئے۔ مسلم لیگ کہاں بنی تھی؟ پاکستان مسلم لیگ جس نے پاکستان کو بنایا وہ کہاں بنی تھی؟ ڈھاکہ میں بنی تھی۔ تحریک پاکستان کس نے پیش کی؟ شیر بنگال مولوی فضل حق۔ پاکستان کی تحریک 1940 23 مارچ جس بندے نے پاکستان کی تحریک کو پڑھ کے سنایا وہ شیر بنگال بنگلہ دیش کا رہنے والا مولوی فضل حق تھا۔ تحریک پاکستان کے لوگوں کے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے زیادہ بنگلہ دیش کے لوگ تھے، کیونکہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ نے ایک کر دیا، اور جب مشرق و مغرب کا نام لینے لگے اور 1 یونٹ اور یہ یونٹ اور وہ یونٹ کی تقسیم ہونے لگی، اور وہ کہنے لگے کہ اسلام آباد کی تعمیر میں ہمارا پٹسن لگ رہا ہے، اور ہم کہتے تھے ہر چیز میں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے، ہم ادھر ہم ادھر، تو ان میں تو غداری کی بو آتی ہے، نتیجتاً ہم 2 ہو گئے۔ وہ قربانی دے کے لاکھوں جانوں کے ساتھ ملک بنانے والے جب مفادات آئے اور عصبیت آئی اور اسلام کا بھائی چارہ چھوڑ کے جب ہم عصبیت اور قومیت کے اوپر ہوئے جدا ہو گئے، تو مسلمانوں ان علاقوں کی تقسیم سے نکلیں، امت کی تقسیم پہ آئیں۔ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مومن آپس میں بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر بھائی ہے، آئے میں اب غزہ کی بات آپ سے کروں، بھائی شاہی میں سو نہیں کہہ سکتا، بھائی میں نے شام میں کام کیا، غزہ میں بھی سارا الحمدللہ وقت گزرا ہے، تو یہ شام اور غزہ، یہ غزہ اور فلسطین بھی ارض الشام ہی ہے، جو احادیث میں بلاد الشام لکھے جاتے ہیں، ارض الشام لکھی جاتی ہے، نبیوں کی سرزمین لکھی جاتی ہے، برکت والی سرزمین لکھی جاتی ہے۔ فلسطین اس کا حصہ ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ جو زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زمینوں کی بشارتیں دی ہیں نا، اس کی تو اللہ نے بشارت دی، وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اس میں نشانیاں دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ہمارا استحقاق کیا ہے؟ مسجد تو یہودیوں کی بھی تو ہو سکتی ہے، پتہ نہیں ساڈی ہے کیوں نہ دیے، ساڈے نوجوان نا بڑی ریسرچ پائے رہتے ہیں کہ پتہ ہے واقعی سلیمان علیہ السلام نے یہودیاں واسطے بنائی ہوئے۔ اب تو کام سٹریٹ فارورڈ ہو گیا نا، یار عیسائیاں دا بھی کوئی ضرور ہے رولا ہوئے گا، اسی نکل جائیے مسجد اقصیٰ نہ دے دیے۔ میں اس میں ایک بات ضمناً کر دوں تاکہ آگے چلے۔ عیسائیوں کا کیا ہوتا ہے؟ گرجا کلیسا۔ یہودیوں کا کیا ہوتا ہے؟ معبد۔ ہندوؤں کا کیا ہوتا ہے؟ مندر۔ سکھوں کا کیا ہوتا ہے؟ گردوارہ۔ یہ جو آتش پرست ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ آتش کدہ۔ یہ سب کے الگ الگ ہیں۔ یہ جو ایرانی تھے ان کے آتش کدہ تھے۔ یہودی معبد بناتے ہیں، مسجد کون بناتا ہے؟ تو اس کو مسجد میں نے کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اگر یہ مسجد ہے تو پھر کس کی ہے؟ اگر کلیسا لکھا جاتا تو ان کا ہوتا، معبد لکھا جاتا تو ان کا ہوتا، یہ مسجد ہے بھائی، یہ صرف مسلمانوں کی ہے۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں فیصلہ ہو گیا، یہ نماز کی جگہ ہے، یہ سلیب کی جگہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو اس مسجد میں نماز کی نیت سے آئے صرف، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یوں بخش دے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا۔ مسند احمد ہے۔ اس کو نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جوڑا، سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تو ان کی 3 دعائیں کون کون سی؟ اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اے اللہ میرے فیصلے ایسے درست ہوں جس طرح تیرے فیصلے، اے اللہ تیرے فیصلوں کی طرح میں فیصلے کروں، مرضی نہ کروں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے حکمران ہم جب بھی فیصلے کریں کس طرح درست کریں؟ جو اللہ کے مطابق درست ہوں، جو فیصلے اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہوں، ہم اللہ سے بغاوت نہ کریں۔ اور تیسری دعا کیا کی؟ اے اللہ جو صرف نماز کی نیت سے اس مسجد میں آئے تو اس کو یوں بخش دینا جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہو۔ یہ حج والے کے لیے بشارت ہے، جس نے حج کیا پھر کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، وہ حج کے بعد کس طرح واپس آتا ہے؟ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 2 دعائیں تو ان کی قبول ہو گئی۔ قرآن میں آ گیا کہ جو وہ فیصلہ کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جو حکومت دی اگلی پچھلی کوئی حکومت ان جیسی، نہ تخت ان جیسا، نہ نظام ان جیسا۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے کمال کام دیا۔ یہ بھی اس کو پتا جو سلیمان علیہ السلام کو قرآن میں پڑھے گا۔ اچھا چلیں میں ایک اور مرید کے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، سلیمان علیہ السلام سے یاد آ گیا، جتنے لوگ ہدہد نے مسلمان کیے، مجھ میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ ہدہد نے دین کی دعوت زیادہ دی کہ میں نے؟ پوری قوم بلقیس کے اسلام لانے کا سبب کون بنی؟ یا اللہ ہدہد جتنا ہی کر دے، ابابیل جتنا ہی کر لیں۔ کیا ابابیل اور کیا ہدہد ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھے، سلیمان علیہ السلام کہتے تیری گچی میں روڑ دے گا، تجھے ذبح کروں گا۔ ٹھیک ہے، کہتے گل سن لو، میں تو قوم دیکھی، اس قوم کا نقشہ کھینچا، ایک ہدہد کو تکلیف ہوئی کہ وہ شرک کر دیا۔ کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ تو یہ مسجد ہے بھائی، اور اس کا استحقاق، اس کا حق، اس کی ملکیت صرف کس کی ہے؟ مسلمانوں۔ 1 غزہ کیا، 1 لاکھ کیا، 1 کروڑ کیا، ہم میں سے ہر قربان ہو جائے گا، اس مسجد پہ کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جن مسجدوں 3 مسجدوں میں نماز ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے وہ کون کون سی؟ آپ کی مسجد میں دعوت کے لیے آیا ہوں، ثواب سمجھ کے لاہور سے نہیں آ سکتا۔ مرید کے مرکز میں میں کسی کام کے لیے جا سکتا ہوں، اس لیے نہیں جا سکتا کہ اتنے جاؤں گا تو نماز کا ثواب بہت ہوئے گا۔ 3 مسجدیں جہاں ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ 4 جگہ پہ دجال داخل نہیں ہوگا، مکہ، مدینہ، مسجد اقصی، طور۔ 4 جگہ ہیں جہاں دجال کا بین ہے، دجال وہاں داخل نہیں ہوگا۔ مکہ کی حدود، حدود حرم، اور یہ بھی حدود حرم ہے، مسجد نبوی، اور تیسرا اقصی کی حدود، اور چوتھا کوہ طور۔ 4 پہ دجال نہیں آئے گا۔ یہ بھائی اس مسجد سے ہماری تاریخ وابستہ ہے، یہ کوئی محلے کی مسجد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ کوئی میں مداحنت کی بات نہیں کرتا، لوگ اپنے 5 مرلے کے گھر کے لیے لڑ پڑتے کہ نہیں لڑتے؟ ایک دکان لی، ایک وقت واسطے لوگ کی قتل ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ تو ہم تو لڑنے کے کوئی شوقین نہیں ہیں، مگر اگر وہ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ بھائی، اور اللہ کی اپنی شان ہے۔ دنیا چاہتی تھی جہاد کی باتیں مٹ جائیں، خاموش ہو جائیں، اللہ کی اپنی منشا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا تم کہتے ہو جہاد کی بات نہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھا رہے تھے جہاد کی باتیں کہاں ہو رہی؟
حرم میں، مسجد نبوی میں لڑیں گے، کھڑے رہیں گے. پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے اگر 20,000 ہم شہید ہیں تو 2,000 کے قریب کون مردار ہیں؟ کوئی بات نہیں. ہم 200 کروڑ میں سے 20,000 ہیں اور وہ 1 کروڑ سے کم میں سے 2,000 ہیں، زیادہ کون مرے؟ وہ ایک ملک کے اندر ٹینشن میں ہیں، ہم 58 ملکوں میں سے ایک ملک میں ٹینشن میں. اور غزہ تو ویسے بھی ہمارے لاہور، فیصل آباد، کراچی کا محلہ ہے کہ شہر ہے؟ 21 لاکھ کی تو آبادی ہے. کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، لاہور کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، فیصل آباد 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے. وہ تو 21 لاکھ لوگ ہیں، ممکن ہے شیخ اپرے کی آبادی غزہ سے زیادہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ضلع شیخ اپرہ کی آبادی پورے غزہ سے زیادہ. 20,000 شہید ہوئے نا، 20,80,000 زندہ ہیں الحمدللہ. اور ہم نے کون سا جو شہید ہو گئے، مارے گئے کہ چنگے رہ گئے؟ موجہ کر گئے. مجھ میں، آپ میں، اللہ کی قسم کھا کے کہیں اللہ تعالیٰ ایک طرف ہمیں زندگی دے دے، ایک طرف شہادت دے دے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ شہید تو وہ جو جنت میں نہیں ٹکنا. اسے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا وعدے پورے، کہے گا اللہ سب کچھ پورا ہوا. اللہ کہے گا کچھ اور. حدیث میں آتا ہے جب کوئی چارہ نہیں ہوگا کہے گا اللہ پھر دنیا بھیج دے، 10 دفعہ دنیا میں بھیج، پھر میدان لگے اور شہادت ملے. یہ تو ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے خواہش کر کے دعائیں کی. والذی نفسی بیدی، قسمیں کھا کے کہ میں تو یہ اللہ سے خواہش کرتا ہوں میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، دہراتے تھے اس کو. جس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے دعائیں کی کہ میرے ساتھی مجھے جہاد پہ نہیں جانے دیتے، اے اللہ اتھے ہی دے دے. اور پھر اللہ نے ان کی سن لی. تو انشاءاللہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اور اسلام کا درخت جب بھی تناور ہوتا ہے، اس کو جو پانی ملتا ہے، اس کو جو خوراک ملتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کا خون ہے. یہ گلشن آباد ہوتا ہے امت مسلمہ کے لہو کے ساتھ. جتنا لہو بہے گا یہ ترقی کرے گا. خون ہمارے گھاٹے کا نہیں ہے، شہادتوں کا نقصان نہیں، ورنہ احد میں نقصان ہو جاتا. بالکل پریشان نہیں ہونا. ہاں، ہم ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے، اپنے بھائی ہونے کے ناطے جو مدد کر سکیں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ. باقی یہودی، مجھے تو تکلیف ہوتی ویسے یہودیوں کی بات کرنے کے لیے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ پھٹکار، سب سے زیادہ لعنت، سب سے زیادہ کسی کو جو مطعون کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز نہیں ہے. مگر کوئی یہودی ایسی بدبخت قوم ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جن پہ طنز کرتا ہے وہ کون قوم ہے؟ یہودی. مدینہ میں جتنے منافق بنے، ان کا پچھلا دین کیا تھا؟ جو منافقین تھے یہ بھی پیچھے سے یہودی تھے. بڑی کو گندی قوم ہے. آپ آج 1445 سال کے بعد بیٹھے ہجرت کے، نمازوں میں کمی ہوگی، اخلاق میں کمی ہوگی، معاملات میں کمی ہوگی، عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں. میں یہ کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے یا اللہ، ہم قیامت کو تجھے کہیں گے عمل تو کوئی چاچدہ نہیں سی، فقط عقیدہ 1 نمبر لے آئے ہیں، تیری توحید کوئی فرق نہیں پایا، تیرے نبی دی رسالت دے مقابلے کسی نے قبول نہیں کیتا. اور یہ بدبخت قوم، ایک نبی کتاب لینے تور گئے، دوسرے نبی نگرانی پہ کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے تو کیا بنا؟ سارے بچڑے کو پوج رہے تھے، سامری کے پیچھے لگے تھے، پیر اجے سکے نہیں سی. فرعون کو ڈوبتا دیکھا نا، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ایسے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا نا، قسم اللہ کی سمجھ نہیں آتی. اللہ کو ان کو جتلاتا ہے. میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات نہیں دی، تمہیں دردناک عذاب دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا. آج یہ بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرتے ہیں. کٹیا انہوں فرعون نے تے بدلہ کتوں لے رہے ہیں؟ بچوں کا قتل. ان شہادتوں میں سب سے زیادہ شہادتیں کن کی ہیں؟ آپ تو روز ویڈیوز دیکھتے، دیکھی نہیں جاتی.
پوری پوری سڑکیں بھری ہیں، مگر آفرین غزہ کے لوگوں پہ جو ہتھیلیوں پہ وہ بچوں کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں حمدللہ حمدللہ حاذا الشہید، حمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، حسبی اللہ، اور کمبل اٹھا کے اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ میرا بچہ، اور مارکر کے ساتھ اپنے بچے کے بدن پہ نام لکھ رہے ہیں کہ اگر اس کا چہرہ مسخ ہو گیا شہادت میں تو مارکر سے مجھے اپنے بچے کا پتہ لگ جائے۔ وہ کس طرح وہ آدمی رومال والا جو اپنی بچی کی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، اور اس بچی کی پرانی تصویریں بھی آپ کے سامنے، جو گڑیا جیسی، پریوں جیسی بچیاں۔ تو میں ضمناً بات وہ بھول گیا تھا ایک، وہ دوبارہ کر دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہیں، میں نہیں کہتا، تو ہم شام میں کام کرتے تھے، چیزیں، سامان سب، تو میں اکثر کہتا تھا یہ میرے بچے ہیں۔ شام کے بچے یتیم خانے چل رہے تھے، بہت خوبصورت بچے، تو میں نے ہمیشہ کہا، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کی شکل بھی اللہ سے اچھی مانگے، مگر اس سے زیادہ کیا مانگے؟ اللہ نصیب اچھا کرے۔ جب ہم بیٹیوں کی شادی کہتے ہیں تو سب سے بڑی دعا کیا دیتے ہیں؟ اللہ نصیب اچھا کرے۔ کسی کا بچہ پیدا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے۔ خوبصورتی رل جاتی بابا، شام جیسا حسن میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اور ان جیسی آزمائش بھی کسی پہ نہیں دیکھی۔ تو میں پروگراموں میں جا کے کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آنکھ بند کروں اور ان بچوں میں میرے بچے کھڑے ہوں، تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، نہیں یہ نہیں، یہ ہے میرے بچے، یہ ہے میرے بھائی، پر باتوں تک۔ میری بیوی کھلے آسمان تلے غزہ میں بیٹھی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بچے اس سے کھانا مانگ رہے ہیں، میرا گھر ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، نہ میرے پاس بستر ہے، نہ میرے پاس برتن ہے، نہ میرے پاس پینے کا پانی ہے۔ 400 لوگوں کے لیے ایک واش روم ہے، 400 لوگوں کے لیے، اور یہاں 4 بندوں کے لیے گھر میں کتنے واش روم ہیں؟ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 400 لوگوں میں سے لائن لگتی ہوگی، صبح سب ایک ہی ٹائم اٹھتے ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد 4 بندے واش روم چ آ جانا تو دل تنگ ہونے لگ پہنتا ہے۔ کہ میں نے سیلابوں میں کام کیا، آپ سب میرے ساتھ رہے۔ سب سے زیادہ ٹینشن کیا ہوتی ہے جب لوگ گھروں سے بے گھر ہوتے ہیں کہ پردہ دار عورت واش روم کس طرح جائے گی، ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے اور بارود برس رہا ہے، آپ کے سامنے میزائل آ رہے ہیں، ادھر گرا، بچے دبک رہے ہیں، رات کو سو نہیں سکتے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ہاتھ اڑے ہوئے ہیں، ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں۔ اگر یہ میرے بچے ہوں، رات نیند آ سکتی مینو کارچ؟ میرے گھر میں تو ہیٹر بھی چل گئے ہوں گے، گیزر بھی چل گئے ہوں گے، کمبل بھی آ گئے ہوں گے۔ غزہ لاہور مرید کے سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ 21 میں سے 19 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے ہیں۔ یہ ہے بھائی چارہ۔ اگر تو وہ میرے ہیں تو پھر قرار نہیں آ سکتا۔ تو جے مطمئن کرنا ہے تو کوئی پرانا کمبل کئی پوچھ دینے، اتنے منرل واٹر پہنچ جاتا، میں کہ اپنے گھر رکھ یار، اے پرانے کمبل میرے گھر دے۔ جب کوئی سیلاب زلزلہ آتا ہے تو گھر کی صفائی کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ ایک جراب ہے، ایک گواچ گئی ہے، جس کھیس تے استری لگ گئی ہے، جڑا کپڑے پرانے ہو گئے نے، جنوں پاندہ کوئی نہیں، نوے فیشن آ گئے، اے سارے اللہ واسطے دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب میرے لیے چنتے ہو تو خراب چنتے ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے چکر نہ دینا۔ اچھا 200 روپیہ میں بھی دے دیا، بھائی دے دو، جو 200 کا حیثیت ہے اس کا 200 دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور شادی پہ لگے 20 لاکھ، گاڑی پہ لگے 70 لاکھ، دوستوں پہ لگے لاکھوں، بچوں کی تعلیم پہ لگے لاکھوں، اور جب اللہ کو دینے ہوتا نہیں، چندہ میں بھی دیاں گا۔ اور میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں غزہ پہ پیسہ خرچ کرنے پہ جو صرف 500 ہزار دے کے دل کو مطمئن کر لیں کہ اسی بھی حصہ ادا کیتا ہے، نہیں وہ نہ دیں۔ وہ اس کرب میں رہنے چاہیے کہ میں نے حصہ ادا نہیں کیا۔ یہ جو بعض لوگ 500 دے کے اس تکلیف سے نکل جاتے ہیں، نہیں میں شامل نال، وہ مت دیں تاکہ وہ ٹینشن ان کے اوپر سوار رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ دعا تو کر لیں گے، تڑپ تو لیں گے، جو 1000 2000 10,000 آپ کی ٹینشن ختم کر دے وہ نہیں دینا۔
اگر دینے کے بعد بھی آپ کا قرب موجود رہتا ہے کہ نہیں ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، کچھ کرنے کی کوشش کی، ہوا نہیں، یا اللہ اس سے زیادہ توفیق دے، اس سے زیادہ موقع دے، اے اللہ کوئی رستہ کھول، یہ سوچ ہمیشہ رہے. اور جو یہ سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کو رستہ بھی، اس کو توفیق بھی دے گا. اور جڑا اسی کاری کچھ نہیں سکتے، مسلمانوں نے مار ہی کھانی ہے. ایک بندے نے مجھے میسج کیا یہ غزہ کے شروع میں، میں تو فون تے لڑ پیا.